PNS نیوز تلنگانہ میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ آج سنتوش نگر میں سید محمد علی عرف محمد چین صاحب کی جانب سے AIMIM یاقوتپورہ MLA جناب احمد پاشا قادری صاحب جنرل سیکریٹری اور AIMIM سنتوش نگر کینڈیڈیٹ مظفر حسین صاحب کی گلپوشی کے بعد تام کا انتظام کیا گیا۔ اس ترکیب میں مہمان خصوصی ڈاکٹر حافظ محمد حسین بندہ نوازی صاحب، AIMIM ایکس کوآپریٹر خواجہ بلال احمد صاحب، ابراہیم سردار صاحب، GM منظور صاحب، آرگنائزیشن سیکریٹری درگاہ برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ریاض موجود تھے۔ ہمارے نمائندے محمد بن مظہر کی خاص خبر پیش ہے۔ PNS نیوز تلنگانہ کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ تو اللہ کے کرم سے پرانے شہر کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کی زیر قیادت ووٹنگ کیسا کرنا ہے، ووٹنگ کیسا ہوتی ہے، الحمدللہ پورا بخوبی واقف ہے۔ اب رہا سوال یہ کھوکھلے دعوے، یہ نئے جذبے کے تحت جو ہے وہ زعفرانی پرچم کی جو گفتگو ہے وہ اولڈ سٹی میں چلنے والی نہیں ہے، وہ برانڈ یہاں چلنے والا ہی نہیں ہے۔ وہ یہاں کی عوام انتہا سے زیادہ گنگا جمنی تہذیب کے علم بردار ہے، اور یہاں پہ محبتوں اور امن کا گہوارہ پرانا شہر ہے۔ لوگ کچھ اور کہتے ہیں گے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ یہاں کی نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک جہتی کے ساتھ محبت کی فضا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور گزاریں گے۔ اور جو لوگ یہاں کی محبت کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہاں کی محبتوں کے ساتھ رہنے بسنے والوں کے بیچ میں جو رخنا ڈالنا چاہتے ہیں، نفرتوں کا بیج بونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ زمین خوشگوار نہیں ہے، نہ ان کا بیج یہاں پہ چلنے والا ہے۔ یہاں کی عوام بخوبی جانتی ہے۔ تو اب جیسا کہ حالیہ عرصے میں موسم الیکشن کا جیسا فرمائے گرم ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم جیتیں گے۔ یہاں پہ کوئی جیتنے والا نہیں ہے سوائے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے جیالے پیارے امیدواروں کے علاوہ۔ KTR صاحب پرسوں کے دن جو بیان دیے تھے بلال صاحب، اس کے اوپر کمنٹ۔ بالکل، بلال صاحب ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے نوجوان قائد ہیں اور بہترین انداز میں بول سکتے ہیں۔ اللہ ان کے بولنے میں اور سلامتی عطا فرمائے کہ KTR ہی نہیں، KTR کے والد صاحب کے بارے میں بھی بول سکتے ہیں، اور نہ صرف بنڈی سنجے، ان کے گرو گھنٹال صاحب جو ہے ان کے بارے میں بھی بول سکتے ہیں، اور بلکہ ان کی جماعت کے جو بانی ہیں جہاں سے بنیاد پڑی ان کے بارے میں بھی بول سکتے ہیں۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کا ہر سپاہی، ہر کسی کا بلکہ ہر کس و ناقص کا جواب آرام سے دے سکتا ہے اور بڑے محبت بھرے انداز میں دے سکتا ہے۔ جذباتی باتیں ہمارے کو آتے نہیں، اور یہ جذباتی باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ جذبات ایسی آتے ہیں اور ویسی نکل جاتے ہیں۔ ہم لوگ پائیدار لوگ ہیں اور پائے کی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر ہماری گفتگو میں کچھ مغز بھی رہتا ہے، میسیج بھی رہتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ صرف جیتیں گی تو مجلس اتحاد المسلمین ہی جیتیں گی۔ اور رہا سوال جو لوگ بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ اولڈ سٹی میں سرجیکل اسٹرائک کریں گے، بابا سرجیکل اسٹرائک کہاں کرائی جاتی ہے؟ کیا اولڈ سٹی کیا ہندوستان کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ حیدرآباد کیا ہندوستان کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ ارے حیدرآباد تو ہندوستان کا حصہ نہیں بلکہ نگینہ ہے، بلکہ ہندوستان کی شان، آن، بان، جان حیدرآباد ہے، فرخندہ بنیاد ہے۔ اس کی شان و شوکت، اس کی محبت کی فضائیں خوشبودار، اور اس کی گنگا جمنی تہذیب سارے ملک میں ہی نہیں بلکہ سارے دنیا میں جو ہے ایک مثالی میں نہیں بلکہ مثالی میں بے مثال جو ہے ایک حیثیت رکھتی ہے۔ الحمدللہ یہ سب بیکار باتیں ہیں، بکواس باتیں ہیں، یہ بوکھلاہٹ کا شکار باتیں ہیں۔ یہ لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو ہمارے کو جو ہے فرقہ پرستی کا رنگ دے کر آپ میں ہمارے میں جو ہے نفرتوں کا بیج بونا۔ مگر مجلس اتحاد المسلمین، نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، مگر بلا لحاظ مذہب و ملت لوگوں کے دلوں میں خوب جگہ رکھتی ہے، اور خدمت میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھتی، چاہے خدمت کے معاملہ بھی ہو جائے،
تو جیسا کہ کسی بلال صاحب کی خدمت کرتی ہے ویسی ہی ہمارے اللہ پوچا صاحب کی بھی خدمت کرتی ہے. ہمارے پاس یہ سب مذہبی نفرتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو ہے بالکل سب کو گلے لگانے کی جگہ ہے، بلکہ ہر ایک کے دل سے نفرتوں کو نکال کر محبت کا تناور درخت جو ہے بونے کی ہمارے پاس جو ہے یہ شیوا ہے مجلس اتحاد المسلمین کا، اور یہ وطیرہ بھی ہے. اور پھر مجلس اتحاد المسلمین ہی اگر مسلمانوں کے بالخصوص مسائل پہ گفتگو کر سکتی ہے، وہ ایوان بلدیہ ہو یا ایوان اسمبلی ہو یا ایوان پارلیمنٹ ہو، اسی کو حق ہے کہ یہی حق ادا کر سکتی ہے. باقی جتنے بھی جماعتیں آئیں گے اپنے اپنے انداز میں سیکولرزم کا بھیس لے کے آئیں گے، مگر یہ کبھی کوئی سیکولر ہے ہی نہیں. یہ ہر جماعت اس کے اپنے انداز سے جو ہے زہر رکھتی ہے بالخصوص مسلمانوں کے حق میں. اور مسلمانوں کی اگر کوئی نمائندگی کرنے کا حق رکھتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے، جو بے باکی کے ساتھ حق ادا کرتی آئی ہے اور اب کرتی رہے گی اور کرتی بھی رہے گی آئندہ. بلال صاحب آپ میسج کیا؟ ووٹرز کو بس اتنا اپیل ایک منٹ بھیا منظور بھائی کو بس اتنا ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پولنگ پرسنٹیج پہ خاص توجہ دیں، کیونکہ ہم پچھلے الیکشنز میں اسمبلی الیکشنز جو ہوئے ہیں ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ اغیاروں کی بستی میں 60 سے زیادہ فیصد پولنگ ہوئی، اور مسلم کی آبادیوں میں مسلم بھائیوں کی آبادیوں میں 20-27% پولنگ رہی. تو اس پہ ہم کو خاص توجہ دینا چاہیے اور پولنگ پرسنٹیج کا اضافہ کیا جائے، اور مخالفین کو اس طریقے سے منہ توڑ جواب دینا چاہیے کہ اگلی بار دوبارہ ایسی فرقہ پرست طاقتیں جو حیدرآباد کو جو ہے گنگا جمنی تہذیب کو توڑنے کے لیے جو فرقہ پرست طاقتیں آئی ہیں ان کو ہر مجلس کے امیدوار کو اس بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا چاہیے کہ یہ مخالفین دوبارہ پرانے شہر کی طرف اپنی بد نظریں اپنی برو نظریں نہ ڈالیں. شکریہ.